مرکز جمعیت اہل حدیث لاہور شہر اور میرے معزز مہمان حضرت مولانا عمران ربانی صاحب لاہور تو تشریف لے کے آئے نے، میں انہوں کا شکریہ ادا کرنا وا اور میرے بڑے ہی معزز مہمان کرنے والے اور بڑے محبت کرنے والے رانا سیف الاسلام شاہی صاحب آپ نتھو کی مرکزی رہنما جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اسی طرح ہی میرے مخلص دوست اور میرے ویر، میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنا وا کہ جنہوں نے بڑی تگدو کی تھی، بڑی محنت کی تھی۔ میری مراد حضرت مولانا قاری رانا شہین احمد صاحب، تو جتنے بھی میرے دوست احباب اتنے موجود نے، میں سب کا شکریہ ادا کرنا وا کہ تسی ساڑی حوصلہ افزائی واسطے سے تشریف لے کے آئے اور مسجد جامع مسجد قباء اہل حدیث نروڑ گاؤں دے اندر افتتاحی نماز دے موقع تے تسی تشریف لے کے آئے، میں سب دا شکر ادا کرنا وا۔ اور میرے مہمان خصوصی ملک گلزار صاحب اور ملک نذیر احمد فوجی صاحب، اور خصوصی طور تے ساڑی اس محلے دے لوگ کہ جنہاں نے اس مسجد دے واسطے مسجد نو وقف کیتا، جنہاں نے جو کوئی بھی محنت کیتی، کوشش کیتی، جس طرح کہ حاجی لیاقت صاحب نے الحمدللہ مسجد دے واسطے جگہ وقف کیتی، میر محمد علی صاحب اور میر محمد عارف صاحب، انہوں نے مسجد دے واسطے اپنی بڑی محنت کیتی اور بڑا اپنا حصہ ڈالیا۔ میری سب دے واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دے واسطے اے نیکی نو قبول و منظور فرما کے سارے سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ تو میں پروگرام دا آغاز تلاوت قرآن مجید نال کراں گا، تو میں تلاوت واسطے دعوت دواں گا قاری حافظ رانا شہین صاحب نو کہ آن اپنے مخصوص آواز دے اندر آ کے قرآن مجید دی تلاوت سنان۔ قاری رانا شہین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں مختصر وقت دے واسطے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعوت دواں گا اپنے شاگرد محمد طلع خلیل نو کہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا
کا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی تو بلا تمہید میں اظہار خیال کے واسطے دعوت دواں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب ناظم اعلیٰ مکتب جمعیت اہل حدیث لاہور شہر تو میں بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ ساڈے نتھو کی تو چل کے آنے والے مہمان حافظ کاشف الحمدللہ تشریف لے کے آئے میں انہوں کا شکر ادا کرنا وا اور اسی طرح ہی ساڈے اس پنڈ دے ملک حاجی محمد اسماعیل صاحب وہ بھی تشریف لے کے آئے نے میں انہوں کا بھی شکر ادا کرنا وا جتنے بھی دوست احباب آئے نے سب دا میں شکر ادا کرنا وا تو بلا تمہید میں اظہار خیال واسطے خطاب واسطے دعوت دینا وا ڈاکٹر حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ کے لیے بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر آج الحمدللہ اس مسجد میں افتتاحی نماز ادا کر دی گئی ہے نہایت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اس گھر کے لیے جگہ وقف کی کوششیں کی کاوشیں کی حاجی لیاقت صاحب وقاص صاحب رانا شاہین صاحب
ماہر محمد علی صاحب، ماہر عارف صاحب اور دوسرے تمام احباب جن کی کوششوں کاوشوں سے یہ جگہ اللہ کا گھر بننے جا رہی ہے، اور پھر اس کے لیے ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم جناب رانا سیف الاسلام شاہد صاحب کی کوششیں بھی قابل تحسین ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنا انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب اللہ کا گھر بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، پہلا گھر اللہ کا اس زمین پر، تو کس لیے؟ وہ اللہ کا گھر برکت والا، ہدایت والا۔ یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں جہاں سے برکتیں اور ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے مسجد بنائی، اس کے لیے جگہ وقف کی، اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا کرے گا۔ یہ ایک عام مسجد کی بات ہے، لیکن ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اللہ کا گھر بنایا جانور کے گھونسلے جتنا۔ بات وسیع و عریض کی نہیں ہے، بات بلند و بالا کی نہیں ہے، بات اخلاص کی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے جانور کے گھونسلے جتنا اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کو جنت میں سونے کا محل عطا کرے گے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث کسی نے بیان کر دی، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں ایک مسجد بناؤں، عالی شان مسجد ہو، مجھے اللہ سونے کا گھر جنت میں عطا کریں گے، سونے کا محل عطا کریں گے۔ اور ایک مومن کو جو محل جنت میں ملنا ہے، اس کا جو حال ہے، مین حال ہوگا، کمرہ ہوگا جو بڑا، اس کی لمبائی اور چوڑائی 90 کلومیٹر ہے، جو اللہ ایک مومن کو جنت میں محل عطا کریں گے۔ اس کے کمرے کی حال کی، اس کی لمبائی اور چوڑائی، پھر اس کے کمرے ہیں، پھر اس میں لان ہے، پھر اس میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پھر اس میں باغات، پھل، پرندے، جانور، کھانے، یہ الگ ہے۔ تو 90 کلومیٹر کتنا بنتا ہے؟ پورے لاہور ڈسٹرکٹ اتنا بڑا اللہ ایک جنتی کو ایک محل عطا کرے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جب یہ بات سنی، اس نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، جگہ بھی خود لی، تعمیر بھی خود شروع کر دی۔ کہ اس میں کوئی شخص حصہ نہیں ڈالے، کوئی چندہ نہیں دے گا، نہ کوئی دے نہ کوئی لے، ساری تعمیر جو ہے وہ اپنے میں خرچے سے کرواؤں گا۔ مسجد بننے لگ گئی۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ مسجد میں میرا حصہ ڈال دو۔ لیبر لگی ہوئی ہے، مزدور، انہوں نے کہا بی بی ہمیں منع کیا ہے بادشاہ نے، ہم اس میں کسی کا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ اصرار کیا،
انہوں نے انکار کیا. بی بی ایک بیلچہ لے آئی. کہنے لگے چلو یہ اینٹیں نہیں، گارا نہیں، سیمنٹ نہیں، کوئی اور چیز نہیں، یہ بیلچہ رکھ لو، مسجد کی تعمیر میں معاونت کے لیے کام آئے گا. بیلچے کی تو ضرورت ہے مسجد کی تعمیر میں. انہوں نے بیلچہ رکھ لیا. اللہ کا گھر بن گیا. گھر مکمل ہوا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. رات سویا، اس کو خواب آئی. کیا دیکھا؟ بہت بڑا اس کا ایک سونے کا محل ہے. بڑا خوش کہ مجھے میرا گھر جو جنت کا وہ دکھا دیا گیا ہے، سونے کا محل مجھے خواب میں دکھایا. اب اس کے محل سونے کے سامنے ایک اور سونے کا محل ہے اسی طرح کا. بادشاہ نے کہا میں نے تو مسجد بنائی، جگہ دی، مجھے اللہ پاک نے یہ سونے کا محل دیا، یہ کس کا اتنا بڑا محل ہے سونے کا؟ یہ خوش نصیب کون ہے؟ اس کو خواب میں بتایا گیا یہ ایک عورت کا محل ہے. اس عورت نے مسجد ساری تو تعمیر نہیں کی، اس کی تعمیر میں ایک بیلچہ دے کے حصہ ڈالا تھا. بیلچہ دے کے حصہ ڈالا. صبح ہوئی، بادشاہ نے کام کرنے والے لوگوں کو بلایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ یہ صرف میرا ہی محل ہونا چاہیے، اور آپ نے ایک عورت کا حصہ ڈلوایا اس مسجد میں تعمیر میں. بلاؤ اس عورت کو. اس عورت کو بلایا گیا. اس کو کہا بی بی تو نے جو بیلچہ لیا نا یہ واپس لے لے. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا اس کے ساتھ پیسے لے لو جتنے مرضی. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا بیلچہ ایک طرف رکھ کے سونا دوسری طرف رکھ کے تول کے دے دیتا ہوں. بی بی نے کہا سلامت میں یہ نہیں لوں گی. جو گھر اللہ نے آپ کو سونے کا خواب میں دکھایا ہے وہ مجھ کو بھی دکھایا ہے. میں اتنا بڑا سودا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ تو یہ اللہ کا گھر، اللہ کی تعمیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی تو دوران تعمیر سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے کام کرتے ہوئے. ان کی 6 بچیاں تھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی ان 6 بیٹیوں کی بچیوں کی سعد بن زرارہ کی کفالت کی، اس لیے کہ ان کے والد مسجد کی تعمیر کے دوران فوت ہوئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی زیور آتا وہ زیور حضرت سعد بن زرارہ کی بچیوں کو پہنا دیتے. ان کی کفالت کی، ان کی شادیاں کر دی، ان کی نکاح میں. ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، 1 دن 2 دن دیکھا، فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو. پیارے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی قبر پہ تشریف لے کر کے گئے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی. کیا اس عورت کے اندر خوبی تھی کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم کسی بندے کو دیکھو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے، مسجد کے کاموں میں لگے ہوئے، گواہی دو کہ وہ شخص مومن ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے بڑے اجر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ صدقہ جاریہ بنائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال کا رجسٹر کھاتا بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد جو نیکیاں اس تک پہنچتی ہیں وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے. حدیث کے اندر الفاظ ہیں اس صدقہ جاریہ کے اندر مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے، اس صدقہ جاریہ میں کنواں لگانا بھی شامل ہے.
پینے کا پانی مہیا کرنا. یہاں پر انشاءاللہ پانی کا وہ پہلے کنواں ہوتا تھا، اب وہ موٹر ہے. انشاءاللہ بور ہوگا، موٹر لگے گی، لوگ پانی بھی پئیں گے، لوگ وضو بھی کریں گے، لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ پھر بچے قرآن پڑھیں گے، یہاں پھر تلاوت ہوگی، اذکار ہوگی، دین کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے توحید و سنت کا مرکز بنائے اور اللہ اسے اس پورے علاقے کے لیے ہدایت کا اور برکت کا سرچشمہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ ہم بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاکار. اللہ آج تیرے اس گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہماری تمام کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جتنے بھی اللہ آج یہاں پر بزرگ، نوجوان، بچے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے. سب کو اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے. اللہ ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما. اللہ ہمیں آنے والی ہر مصیبت سے، پریشانی سے، غم سے، دکھ سے، بیماری سے اللہ محفوظ فرما. اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے جگہ وقف کی، کوششیں کی، کاوشیں کی، یا اس کی تعمیر میں اللہ جو لوگ بھی جس طرح کا بھی حصہ ڈالیں گے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اللہ اس مسجد کو صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے والدین کے لیے اللہ اسے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد